فوج میں کوئی فرد احتساب کے عمل سے بالاتر اور مستثنا نہیں ہو سکتا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ شرکاء نے کہا، پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کہا، پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کارروائی میں حکومت اور دیگر اداروں سے تعاون کرتی رہے گی۔ کور کمانڈرز کا دہشت گردوں کی ملی بھگت سے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر زور دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے، بلوچستان میں حملوں کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا، پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا امریکہ پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر میتھیو ملر کا کہنا تھا، ایران کے خلاف پابندیوں کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ رد عمل سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پاکستان کی توانائی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرنا امریکہ کی ترجیح ہے۔ پاک چین دوستی بے مثال لازوال۔ چینی وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ لی چیانگ 14 اکتوبر کو 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع۔ دوسرے حصے میں چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان میں شریک ہوں گے۔ اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ بی این پی مینگل کے سربراہ کہتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ووٹر سے معافی مانگتے ہیں۔ اسمبلی ان کی آواز نہیں سنتی تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیاست کرنے سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لی جائے۔ ادھر خواجہ سعد رفیق کا اختر مینگل کے استعفے پر اظہار تشویش۔ ٹویٹ میں لکھا، اختر مینگل کی باتیں سنجیدگی سے سنی جائیں، نفرت کا زہر پھیلتا جا رہا ہے، اس کا تریاق تلاش کیا جائے۔ بلوچستان کبھی الگ نہیں ہوگا، پاکستان کو قیامت تک توڑا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واضح کر دیا۔ بلوچستان اسمبلی سے خطاب، کہا، پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے، سیاسی معاملے پر بات ہو سکتی ہے، معصوم شہریوں کے قاتلوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ کالعدم بی ایل اے بچیوں کو خودکش بنا رہے ہیں۔ تشدد کرنے والوں کے خلاف ریاست ضرور کارروائی کرے گی۔ ایوان میں 26 اگست کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ توہین عدالت قانون ختم کرنے کا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش، حکومت نے حمایت کر دی۔ توہین عدالت قانون میں ترمیم کا بل نور عالم خان نے پیش کیا، اسپیکر نے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ نور عالم نے کہا، توہین عدالت قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ 2-3 وزرائے اعظم توہین عدالت قانون کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دنیا میں کہیں توہین عدالت پر سزا نہیں ہوتی۔ وزیر قانون اعظم مجید تارڑ بولے، توہین عدالت قانون میں ترمیم ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے بل کی مخالفت بیرسٹر گوہر نے کہا، اگر عدلیہ کے پاس اپنے احکامات پر عمل درآمد کا حق نہیں تو کس کا ہے؟ ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش، شاہد خاقان عباسی اور محمود خان اچکزئی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ محمود اچکزئی کی شاہد خاقان کو متحدہ اپوزیشن میں شمولیت کی دعوت۔ دونوں رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی اتفاق کیا۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی بولنگ بھی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں غیر متاثر کن رہی۔ شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ نے پہلے ٹیسٹ میں اوسط درجے کی بولنگ کی۔ شاہین 2، نسیم 3 کھلاڑی آؤٹ کر سکے۔ 9 آموز خرم شہزاد نے ایک اننگز میں 6 وکٹوں سمیت
سیریز میں 9 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن سیریز میں 10 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ حسن محمود نے 8، ناہید رانا نے 6، شکیب الحسن نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستانی عوام کا کرکٹ سے بہت لگاؤ ہے۔ قومی ٹیم کچھ عرصے سے لگاتار ہار رہی ہے۔ سابق گورنر محمد زبیر کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں بات چیت۔ کہا محسن نقوی پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں بلوچستان ایک SHO کی مار ہے۔ اگر آپ آئین پاکستان پر یقین نہیں کرتے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ بات چیت کرنا شروع کریں، ٹیبل پر تو بیٹھیں۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کی اقبال ٹاؤن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی شخصیات، عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت۔ ادھر جاوید بٹ کے قتل کیس میں پیش رفت، پولیس کو کئی CCTV فوٹیجز موصول۔ پولیس نے جائے وقوع پر جیو فینسنگ مکمل کر لی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جاوید بٹ کو 5 گولیاں لگی، مقتول کو دائیں طرف سے گولیاں ماری گئیں۔ امیر بالاج قتل کیس کے ملزم ٹیفی بٹ کے بہنوئی کا قتل۔ لاہور میں جائے وقوع کے قریب لگے سیف سٹیز کیمرے خراب نکلے۔ کیس کی مزید تفتیش کے لیے CIA کی 4 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ تھانہ اچرا میں امیر فتح اور قیصر بٹ کے خلاف مقدمہ درج۔ ادھر مقدمے میں نامزد قیصر بٹ نے کہا قتل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی IMF سے منظوری مزید تاخیر کی شکار۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کو بھی اجلاسوں کا شیڈول جاری۔ بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کے اجلاسوں میں بھی پاکستان کا ایجنڈا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا۔ وفاقی حکومت IMF کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے پرامید۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں اس ماہ قرض پروگرام کی IMF سے منظوری ملے گی۔ وزیر اعظم سے MQM کے وفد کی ملاقات۔ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اختیارات کی نسلی سطح پر تقسیم کے لیے آئینی ترمیم جلد منظور کرنے کا مطالبہ۔ IPP's کیپیسٹی چارجز ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ سندھ کے شہروں کے لیے ترقیاتی پیکجز پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس بھی ہوا۔ شہباز شریف نے کہا مہنگائی میں کمی خوشائند، متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ معیشت میں مزید استحکام لانا اور روزگار پیدا کرنا ہے۔ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہوگا۔ ملک بھر میں مانسون کی بارشیں جاری۔ لاہور، ملتان اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد میں انتظامیہ اور پولیس کی بے حسی 3 جانیں لے گئی۔ نکاسی نہ ہونے سے پانی میں ڈوب کر 3 بہن بھائی جاں بحق۔ بھائی کو بچانے کے لیے 2 بہنوں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی لیکن خود بھی ڈوب گئیں۔ توشہ، کونسا شریف اور ڈیرہ غازی خان میں 2 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ کر جاں بحق۔ ڈسکا، جلال پور، پیروالا میں چھتیں گرنے سے 2 خواتین اور 2 بچے زخمی۔ لاہور میں کھمبے سے کرنٹ لگنے سے لڑکا جاں بحق۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوا، مطلع ابرآلود، آج بادل برسنے کا امکان موجود۔ شہر قائد میں آج گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش متوقع۔ سندھ کے کئی علاقوں میں گزشتہ دنوں کی بارشوں کا پانی تاحال جمع۔ حیدرآباد میں قبرستان میں بارش کا پانی موجود۔ سجاول کے نواحی علاقوں میں کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ میرپور خاص اور نکیرہ میں بادل پھر برس پڑے۔ سکھر، شکارپور، ٹھٹھہ، تھرپارکر، عمرکوٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد میں PWD کے ملازموں کا ایک بار پھر احتجاج۔ مظاہرین کی پریس کلب کی طرف مارچ پر پولیس کی کارروائی، آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظاہرین کا پتھراؤ، 2 اہلکار زخمی۔ ملازموں نے مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم کر دیا۔ پولیس پر پتھراؤ کرنے والے شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی PWD ملازموں پر تشدد کی مذمت۔ کہا صرف غریب ملازموں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں اداکاراؤں کا جنسی استحصال، ہما کمیٹی کی رپورٹ نے ہلچل مچا دی۔ ویمن ان سنیما کلیکٹیو کی درخواست پر کیرالہ ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس کے ہما نے تحقیقات کی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی انڈسٹری میں خواتین کو ہراساں کرنا عام سی بات ہے۔ استحصال کا شکار اداکارائیں کام نہ ملنے کے خوف سے شکایت بھی نہیں کرتی۔